میں ایک لڑکا ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ساری رات آپ سے فون پر باتیں کرنے والے لوگ، آپ سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں، وہ صرف اور صرف آپ کے حسن کا اور اپنی ہوس کا بھوکا ہے۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ خدا را آج کی نوجوان نسل سے گزارش ہے کہ میری اس بات کو ضرور غور سے سنیے گا۔ مجھے آپ کا کوئی لائک یا کمنٹ نہیں چاہیے، بس بات کو دھیان سے سن لیجئے۔ تو صحیح بخاری شریف کی حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں زنا کے گناہ کا بیان ایک چیپٹر ہے جس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 6809 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت مومن نہیں رہتا جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث کے بعد زنا کے بارے میں 2-3 باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ یہ ہے کہ جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل کر الگ ہو جاتا ہے، گویا جتنا وقت زنا میں گزرا وہ وقت کفر کی حالت میں گزر گیا۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، الحمدللہ پورے حوالے اور مکمل طور پر سمجھ بوجھ کے ساتھ شریعت کی نظر میں کہہ رہا ہوں۔ اب ذرا عورتیں سوچیں کہ جب کسی غیر محرم نے ان کے جسم کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا، وہ سارا وقت ان کا کفر میں گزرا، یہ اتنی دیر تک کفر کی حالت میں رہی ہے۔ اب کہنے کو تو مسلمان بنی پھرتی ہیں، لیکن کل کو نامہ اعمال جب کھولا جائے گا تو یہی لکھا ہوگا کہ اتنا وقت کفری کی حالت میں گزرا۔ یار آپ خود سوچیں کہ ایسا گناہ جس کی وجہ سے ایمان ہی بندے سے چلا جائے، اللہ اکبر کبیرہ، سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ محض چند لمحوں کی لذت کے لیے ہم اپنی آخرت گندی کر رہے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو اسی دوران موت آ جائے تو میرے بھائی وہ تو گیا، کفر میں مر گیا۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسا شخص جو زنا کرتے کرتے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے نہیں دیکھے گا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور 7 آسمان اور 7 زمین اس پر لعنت برسائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اگر کوئی زنا پر مقیم ہوتا ہے وہ بت پرست ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں بہت قابل احترام لوگ میری گفتگو سن رہے ہوں گے، اس لیے میں انتہائی مؤدبانہ الفاظ استعمال کروں گا کہ ہم لوگ صرف اس چیز کو زنا سمجھتے ہیں کہ اگر دو نامحرم لوگ جنسی تعلقات قائم کرے، یعنی جسمانی طور پر فزیکل ریلیشن اپنائے تو یہی زنا کہلائے گا۔ لیکن جو ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث میں جو نقل کیا ہے، انہوں نے اس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا کسی غیر محرم کے ساتھ 2 سال افیئر رہا، آج کی زبان میں اگر کہیں گے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تعلق، تو اللہ کے یہاں یہ لوگ 2 سال تک دونوں بت پرست رہے۔ اس کا نام مومنوں کی فہرست میں نہیں ہوگا بلکہ بت پرستوں میں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی مرد کا عورت سے غلط تعلق رہا تو گویا وہ بت پرست لکھا جا رہا ہے۔ آج سوچئے کہ ہم بت پرستوں کی باتیں پڑھتے ہیں یا ان کے بارے میں سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایمان سے محروم لوگ ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے بھی بت پرست لکھے جا رہے ہیں؟ اس لیے عرض کروں گا اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے کہ اس پوائنٹ کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ زنا کا گناہ ایمان سے محروم کر دے گا اور انسان کو اللہ کے دفتر سے محروم کر دے گا۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کسی کو محبت سے چاہنا، ہر وقت اس کا ذکر زبان پر رہنا، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کا نام ایمانداروں کی لسٹ سے نکال دیتا ہے کہ جب میرے بندے نے اپنا دین ایمان ہی اسے سمجھ لیا ہے جو اس کے لیے کچھ رشتہ ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے تمہیں اپنے بندوں میں شمار لکھنے کی، اپنے بندوں میں لکھنے کی۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ جس عورت کا کسی مرد کے ساتھ 5 سال غلط تعلق رہا، 4 سال رہا یا 2 سال رہا، وہ 5، 4 یا 2 سال اللہ کے کاغذوں میں، اللہ کے بارگاہ میں مشرک لکھا گیا، وہ مومنہ نہیں رہی، مشرکہ لکھی گئی، اور یہ مرد بھی 5، 4 یا 2 سال مشرک لکھا جاتا رہا۔ یہ 5 سال کے اعمال کفر کے اعمال لکھواتے رہے دونوں۔
سوچیے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کی جو سزا آخرت میں ملے گی وہ پڑھ کر بندہ کانپ جاتا۔ ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ جو زانیہ عورت ہوگی اور بغیر توبہ کے مر جائے گی تو جہنم میں فرشتے اس کو ایک غار کی طرف لے جائیں گے، اس غار کے اندر دھکا دے کر اس کے منہ پر چٹان رکھ دیں گے تاکہ وہ عورت ہل نہ سکے اور اس سے نکل بھی نہ سکے۔ اس غار کے اندر اتنے بچھو ہوں گے کہ وہ اس طرح سے اس عورت کے جسم پر چمٹیں گے جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتوں پر ہوتی ہے، اور اتنے بچھو ایک وقت میں اسے ڈنک ماریں گے اور اس کو اس کی تکلیف ہوگی، اور اس وقت اسے ایک آواز آئے گی کہ تو نے وہ گناہ کیا جس کی وجہ سے تیرے جسم نے مزے لیے تھے، آج تیرے جسم کے انگ انگ میں زہر جائے گا اور اس جسم کو تکلیف پہنچائے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ اکیلا جسم، اکیلا انسان ایک غار اور اس کا منہ بند، بہت شدید اندھیرا اور شہد کی مکھیوں کی چھتوں سے زیادہ بچھو جسم پر چپٹے ہوئے، وہ کاٹیں گے اور ایک وقت میں کاٹیں گے۔ میرے بھائی، آج کی دنیا کی مکھی اگر کاٹ لے تو آپ برداشت نہیں کر پاتے۔ میری بہن، آج دنیا میں ایک چھپکلی کمرے میں آ جائے تو آپ ڈر جاتے ہو۔ اس منظر سے ڈرو جب کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ محض دنیا کے چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنے جسم کو ہمیشہ کی تکلیف سے بچا لو۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بندہ دھتکار دیا جائے، میرے بھائی میری بہن، اس سے بڑی حماقت اور بدبختی بھلا کیا ہوگی۔ میں ایک لڑکا ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ساری رات آپ سے فون پر باتیں کرنے والے لوگ، آپ سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں، وہ صرف اور صرف آپ کے حسن کا اور اپنی ہوس کا بھوکا ہے۔ خدا را آپ چاہو تو اپنی بھی اور اس کی بھی آخرت سنوار سکتی ہو، اور اگر بالفرض کسی کو آپ سے محبت ہے بھی تو وہ جس نے تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کیا، وہ رب، اس کی محبت کے سامنے تو اس شخص کی محبت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شادی شدہ ہو کر بھی اس گناہ میں مبتلا رہا تو بتائیے کہ اس کے پاس کیا جواز ہوگا قیامت کے دن۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر کسی غیر محرم پر پڑے تو فوراً نظر جھکا لو، اور علماء حدیث کے مفہوم میں لکھتے ہیں کہ جب تمہارا کسی عورت کی طرف دل مائل ہو تو اپنی بیوی کی طرف رجوع کرو کہ وہ بھی تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک شخص اگر غیر شادی شدہ ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن کہہ سکے کہ یا اللہ، والدین نے شادی نہیں کی تھی، یا میرے پاس اتنے وسائل نہیں بنائے گئے تھے جس کی وجہ سے میں گناہ میں ملوث ہو گیا۔ لیکن وہ شخص جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اس گندگی میں پڑا ہوا ہے تو اس سے تو گندا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جائز طور پر اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع دیا، اسے بیوی جیسی نعمت عطا فرمائی، 2 3 بچے ہیں، اور یہ کہ باہر گندگی پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ سچی توبہ بہت بڑی شے ہے۔ آج کے دن میں ایسے تمام گناہوں سے توبہ کر کے ہر بہن، بیٹی اور مرد مومن آخرت کو سنوار لے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر واقعی کوئی تمہارا اپنا ہے تو اس کے تعلق کی جانچ یہ ہے کہ اسے تمہاری آخرت کی کتنی فکر ہے، اور یقین جانیے کہ یہ فطرتی امر ہے۔ بے شک آپ کی بیوی کو معلوم بھی نہ پڑے، یا آپ کے شوہر کو نہ معلوم پڑے آپ کے افیئر کے بارے میں یا آپ کے ناجائز تعلقات کے بارے میں، لیکن میں پورے یقین سے کہتا ہوں واللہ آپ میاں بیوی کے رشتے میں برکت ختم ہو جائے گی۔ خود بخود بے تکی باتوں پر جھگڑا، گھر میں ہر وقت چک لڑائی جھگڑا رہے گا، بے برکتی رہے گی، بے رونقی سی ہو جائے گی زندگی۔ اور اگر بالفرض پتہ چل گیا تو اس سے بڑی گندگی آپ کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ آج کل لوگ آن لائن بھی اس گناہ میں ملوث رہتے ہیں۔ حدیث کے مفہوم میں ہے، جو لوگ فحش باتیں سنتے ہیں قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس موبائل کی حد تک ہیں، میرے بھائی یہ موبائل تک نہیں، بت پرستی اور کانوں میں سیسا ڈالنے کی حد تک کی بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فون پر آپ دین کی باتیں کر رہے ہوتے کسی سے؟ بھلا ایک غیر محرم لڑکی کسی غیر محرم سے رات کے 10 بجے سے 3 بجے تک کون سی خاص باتیں کر رہی ہوتی ہے جو دن کے اجالے میں نہیں ہوتی ہے؟ اپنی اور دوسروں کی آخرت کی فکر کریں۔ میری اس بات کو دوسروں تک پہنچا کر اس امت کے ہر نوجوان بھائی، ہر نوجوان بہن
اور سب کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اگر کسی ایک کو بھی اللہ نے آپ کی وجہ سے ہدایت دے دی تو شاید آپ کی اور میری آخرت کی کامیابی کا یہی سبب بن جائے۔ خدا را اپنی آخرت سنوارو، اے بنت حوا، اے ابن آدم، خدا را اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر جذبات میں مجھ سے کچھ سخت الفاظ نکل گئے ہوں اور اس سے کسی کا دل دکھا ہو تو آپ سب سے میں معافی مانگوں گا، معافی چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائے اور آپ تمامی لوگ بھی مجھے دل سے معاف فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔